ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناؤہ الا ہو۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی من ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وعلی آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جو ہماری حفاظت کی سند ہے، تقوی الہی زندگی کی وہ روش جس میں ہم خطرات سے اور پریشانیوں سے اور دکھوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہمارے ضرر و نفع کو، اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ ہر شعبہ میں، ہر قدم پہ، ہر پہلو میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ اور منشور بنانے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم بعض خطرات محسوس نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دو مین چیزیں جس کے لیے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا، ہمیشہ جب انسان نے نقصان اٹھایا ہے تو دو بلائیں ہیں، ہم جن بلاؤں سے ڈرتے ہیں ان سے ہمارے ائمہ طاہرین نے نہ ڈرنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ فرعونوں سے نہ ڈرو، طاغوتوں سے نہ ڈرو، یزیدوں سے نہ ڈرو، بھوک سے نہ ڈرو، افلاس سے نہ ڈرو۔ یہ اور علی جیسے شجاع نے بعض چیزوں سے اپنے ماننے والے کو کہا ہے کہ ڈرو ان سے، جن میں سے ایک جہالت ہے۔ جناب امیر نے دشمن شناسی کرائی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ نادان نہ بنو۔ یہ جو بعض تلوار اور خنجر لے کے تمہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، اب بھی مسلمانوں کو باہر بیٹھا ہوا امریکہ وہ ان کے قسمت کے سودے کرتا ہے، وہ ان کو اب پھر ان کو امن فراہم کرنے کے، ان کو دہشت گردی سے بچانے کا پہلے اس نے جو علی والا ہے وہ کسی طاغوت کا نہ مشورہ لیتا ہے، نہ اس کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس سے بھیک مانگتا ہے۔ جناب امیر نے کہا جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کی جہالت ہے۔ جہل جب آپ کو مارے گا آپ کی آبرو بھی لے جائے گا، آپ کی عزت بھی لے جائے گا۔ اس قاتل سے بچیں، علی والا ہو اور جاہل ہو،
ایسے نہ ہو۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس سے نہ علی نے منع کیا ہے نہ میں نے۔ میری یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان علوم کو نہ پڑھیں۔ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے غفلت۔ غفلت بارہا عرض کیا کہ وہاں ہوتی ہے جہاں انسان یوں نہیں کہ نہیں جانتا ہے، اس خطرے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن جب اس جگہ پہنچا ہے جہاں اس خطرے سے دوچار ہونا ہے، اس وقت اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی، کہیں اور تھی۔ اس کو غفلت کہتے ہیں۔ تقویٰ کی گفتگو اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی اور تقویٰ کی ضرورت اس وقت ہم محسوس کریں گے جب ہماری جہالت پہلے برطرف ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، مجھے قرآن مجید نے کیا ڈیفائن کیا ہے، میری ڈیفینیشن قرآن مجید اور نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ ایک یہ اگر آپ کہیں گے کہ میں ایک حیوان ناطق ہوں، بعض علوم نے یہی تعریف کی ہے کہ بولنے والا حیوان، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کمائیں، اچھا مکان بنائیں، اچھی گاڑی لے لیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اولاد پیدا کریں، اولاد کو بڑا کریں، ان کو کاروبار دیں اور چلے جائیں۔ یہ اگر ڈیفینیشن ہو نا میرے بھائی اور بزرگوں، اور یہی مقصد انسانیت ہو، تو اس کو توہین نہ سمجھیں۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ کام آپ سے بہت اچھے وہ جنگل کا نجس العین جانور۔ قارون نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹیکنیک تھی، انما اوتیت علی علم عندی، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو میں نے کمایا ہے، یہ مال کا ڈھیر میرے پاس ہے، میرے پاس فن ہے کمانے کا، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ خوب قارون اور یزید اور فرعون، ان کا سال میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کما کے آپ نے کیا کیا؟ کھایا پیا، مکان بنایا، سواری لی اور بچے پیدا کیے اور تمام۔ جس کو نجس العین ہم کہتے ہیں، جو خنزیر ہے، یا خدا نخواستہ جس کو آپ ایک نجس العین ہے جس کو لاہور والے آپ گھروں میں بھی پالتے ہیں حفاظت کے لیے، تو کتا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن کتے سے کہا دوستی انسان کی ایسی چیزوں سے ہونی چاہیے جس سے انسان کا دل دے بندہ، وہاں جو دل ربا ہے اس کو کتوں کو دینے کے لیے انسان کا دل نہیں ہے۔ امیر المومنین کے ماننے والے کی یہ شان۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں جانور انسان سے بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اور ہم سے بہت اچھی طرح سردیوں گرمیوں میں وہ پال کے ان کو جوان کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر یہی منزل ہو کہ ہم اپنے بچوں کو پاؤں پر کھڑے کر کے چلے جائیں، یہ تو جانور سارے جنگل میں آپ دیکھیں سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تقویٰ کی گفتگو کی اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ مخدوم کائنات ہیں۔ تقویٰ کی ضرورت آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ تقویٰ کی حفاظت کی طرف آپ اس وقت متوجہ ہوں گے جب
قرآن مجید کا آپ یہ ترانہ آپ نے بارے سنے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، تو شہزادہ ہے، تو مخدوم ہے، تیرے سامنے یہ ساری کائنات جھکائی گئی ہے، تو نے اس کے کسی پہلو، کسی شعبے، کسی چیز کے سامنے تو نے نہیں جھکنا، تجھے سردار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جہالت بھی اتارنی ہے، یہ اگر یہ جہالت اتر جائے، آپ نے فراواں اب یہ داستانیں سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے بیرون ملک، ساز و سامان دے کے پورا مجہز کر کے اس کو ویزا لگوا کے دیا ہے، آگے کمپنی سے بھی رابطہ کیا ہے، اس کو ٹیکنیک بھی سکھا کے بھیجی ہے کہ وہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وہاں سے کما کے آپ واپس آئیں۔ وہ آپ کی جگہ نہیں ہے، وہ آپ کا ملک نہیں ہے، وہاں کہیں کسی کے ساتھ دل نہ لگا بیٹھنا۔ آپ کی شادی یہاں ہونی ہے پاکستان میں، وہ دلہن کی شکل میں آپ کو لوٹنے والی وہاں ملیں گی، آپ کو وہ بڑا چہرہ سجا کر آپ کو وہاں جیل میں بند کرانے والی ملیں گی، جو اپنے آپ کو معشوقہ آپ کی ظاہر کریں گی لیکن آپ کی دشمن ہیں، آپ کے پاؤں میں شکنجہ بننی چاہتی ہیں کہ آپ رسوا ہو جائیں، آپ ذلیل ہو جائیں، آپ اپنے وطن واپس جانے کے قابل نہ رہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آئے دن ماں باپ یہاں سے بھیجتے ہیں اپنے جوانوں کو، اور خصوصاً جوانوں کو جو پڑھا لکھا اور جہان دیدہ باپ ہے، وہ یہ باتیں سمجھاتا ہے کہ بیٹا وہاں کمانے جا رہا ہے، وہاں رہنا نہیں ہے، آپ کا وطن یہاں ہے، آپ کی شادی یہاں ہونی ہے، آپ کی عزت، آپ کی وقار وہ یہاں پر ہے، چند دن وہاں جانا ہے، وہاں فوکس کر کمانے پہ، دوستیوں پہ نہیں۔ دل لگی وہاں نہیں کرنی۔ جناب امیر آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں اور قرآن مجید بارہا انسان کو فرما رہے ہیں کہ انکم الی ربکم ترجعون، ہم نے آپ کو عبث خلق نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یہاں ویسے بھیج دیا گیا ہے؟ نہیں، تم نے واپس آنا ہے، ادھر تمہاری زندگی ہے، ادھر جو زندگی ہے اس کے لیے سرمایہ آپ نے یہاں سے کما کے لے آنا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو ایک دو دنوں کے بعد آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ نے کروڑ پتی بننا ہے آخرت کے لیے، آپ نے ارب خرب پتی بنا ہے۔ آپ اس ماہ رمضان سے جب کما کے اس دنیا میں داخل ہوں گے تو قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آپ کو آ کے سلوٹ کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ چونکہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ میں کہ شہزادہ ہے چونکہ، اور یہ جو 2 نمبر چال باز خواتین، یہ عموماً ڈورے کس پہ ڈالتی ہیں؟ غریبوں پہ نہیں ڈالتی، شہزادوں پہ ڈالتی ہیں۔
بارہا کتنے مطلب ذاکرین اور علماء نے آپ کو فرمایا کہ آپ کا امام وہ ہے جو باغ میں مزدوری کر رہا تھا اور جب دیکھا تو سجی ہوئی دلہن آئی کھڑی تھی. جس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھا نہیں نظر اٹھا کے اس کی طرف, ہمیں اس کی پہچان کروائی ہے. فرمایا تو, یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں, جس کو فرعون نے فارغ کیا ہے وہ دنیا جو شداد سے شادی کر کے اس کو مار کے اب تو میک اپ کر کے آئی ہے علی کو دھوکہ دینے کے لیے, جا غری غیری, جا کے میرے ان دشمنوں کو تو دھوکہ دے جو دنیا کی خاطر محمد کے ساتھ کیے ہوئے اقرار بھولے ہیں. علی تیری زیبائیوں کا شکار ہونے والا نہیں ہے. علی والا وہ ہے جو اس دنیا کی سجی ہوئی دلہن اس کے دھوکے میں نہ آئے. غفلت دوسرا جو دشمن ہے انسان کا. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے, اور اس کے لیے اب کیا تقویٰ کیا ہے. شعبان گزر گیا ہے, مناجات شعبانیہ کا چند بار ارادہ کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم شعبان میں مل کے ان کو پڑھ لیں, لیکن اب ایک دن یا 2 دن شعبان کے زیادہ سے زیادہ رہ گئے ہیں. اب پھر ایک دفعہ اسی مثال کی طرف توجہ کریں اور میں آپ کو عرض کروں کہ مناجات کیا ہے. باپ اس نے بیٹے کو بھیجا ہے کمانے کے لیے اس دبئی والے خطرناک ماحول میں جہاں ہر طرف سے فحاشی, اریانی, ڈاکو, لٹیرے, خصوصاً بڑے کے بچوں کو جو سرداروں کو بچے ہیں ان پر اپنا پڑاؤ ڈالنے والے, ان کو اپنی گرفت میں لینے والے وہاں بھیج رہا ہے. ساتھ آج کل تو ذرائع بہتر ہو گئے ہیں, پہلے جو ہے وہ جو بھیجنے والا باپ ہوتا تھا نا وہ خط دیتا تھا. یہ جو خیبر پختونخوا کے ہمارے جن کچھ ہیں برادران, یہ قوم میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے خط آتے تھے گھر سے, ان کے جو قافلے آتے تھے ان کے گھر والے فیملی والے وہ جو ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ ہوتی تھی وہ جب کوئی قافلہ آتا تھا 7-8 غلافوں میں لپٹی ہوئی وہ کیسٹ, وہ پھر وہ رات کو بیٹھ کے سنتے تھے کہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے, میرا باپ یہ کہہ رہا ہے, میرا بچہ یہ کہہ رہا تھا, اور روتے تھے. اور دوسرے دن ان کی جو ٹائم ضائع کرتے تھے نا, جب سنتے نہیں تھے کہ میرا باپ رو رہا ہے, میری ماں میرے فراق میں تڑپ رہی ہے, میرے بچے میری انتظار میں ہیں, مستی ان کی اتر جاتی تھی. وہ اپنے ٹائم ضائع, کچھ اگر غیرت اور حس ہوتی تھی کہ میں ادھر سے یہاں ہوٹلنگ کرنے تو نہیں آیا ہوں, بہن کی جدائی, ماں کی جدائی, باپ کی جدائی, بیوی بچوں کی جدائی پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور میں یہ جو مناجات شعبانیہ ہے یا تلاوت قرآن مجید ہے, یہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, دنیا والی دبئی میں. پچھلے خطبے میں نے مثال دی تھی, پھر یاد دلا دوں کہ جن کے پاس قیمتی گاڑی ہوتی ہے وہ بہت احتیاط سے چلاتے ہیں. جس طرح موٹر سائیکلوں والے شوٹیں لگاتے ہیں نا, اس طرح جو لینڈ کروزر والا ہے وہ سپیڈیں رش والے روڈوں پر نہیں لگاتا. یہی تقویٰ ہے. یہ جو ڈرائیور کر رہا ہے اس سے پوچھیں
کہ آپ کے پاس کروڑ کی گاڑی ہے، وہ جو 5 لاکھ کی ہے وہ آپ کو کراس کر کے آگے جا رہی ہے، آپ کو وہ کہے گا میری گاڑی قیمتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہونا، میں اتنا نادان نہیں ہوں، میرے پاس یہ جو سرمایہ ہے اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا کر میں نے لے جانا ہے۔ قرآن مجید علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا خط ہے، اے دھوکے بازوں کی دنیا میں جاننے والا میرا شہزادہ، اے میری جنت میں جس کے انتظار میں ہے، اے میری حوریں جس کا راستہ دیکھ رہی ہیں، تجھے وہاں چھوٹی چھوٹی کم قیمت شہوت، لمیٹڈ ہرس، دنیا جتنا بھی آپ اچھے مکان بناؤ وہاں تو نے رہنا نہیں ہے، ان کے دھوکے میں آ کر یہ جو آپ کے انتظار میں ابد کے لیے آپ کی زوجات کھڑی ہیں ان کو بھول نہ جاؤ، واپس آؤ، ان کو سامنے رکھو۔ قرآن مجید کی تلاوت یہی اس دکھی باپ کا اس نادان بیٹے کو خط جو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ یہاں پھنس جائے گا، یہاں تجھے فریب دے دیں گے، یہاں تو رک جائے گا، یہاں تجھے گرفتار کر دیں گے، یہاں تجھے تیرے پاؤں میں زنجیر ڈال جائے گی، ان زنجیروں میں نہ آ، ملائکہ تیری انتظار میں کھڑے ہیں۔ جو عورت آئی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، ہارون الرشید نے بہت بہانے تلاش کیے تھے کہ کسی بہانے سے میں امام کو شہید کر دوں، ایک بہانہ یہ تلاش کیا تھا کہ عورت کو بھیجا تھا زندان میں کہ آپ جائیں زندان میں اور امام پر الیاذ باللہ تہمت لگائیں، کوئی الزام لگائیں جس کو بہانہ بنا کر ہم امام کو شہید کر سکیں۔ دیکھنا 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ نے حیدر اقرار، قرآن مجید نے ایک کردار پیش کیا ہے اور اس پر فخر کیا ہے، اس کی طرف دعوت دی ہے۔ یوسف اس قرآنی آئیڈیل کا نام ہے جس کو زندان 7ویں کمرے کے اندر ایک عورت نے دعوت دی ہے اور وہ اپنا قمیض پھڑوا کے بھاگ کے باہر نکلا ہے۔ ادھر تاریخ نے ایک اور یوسف ذکر کیا ہے جس کے زندان میں اس وقت کی زلیخا بھیجی گئی، جب گئے نا اوپر سے انہوں نے کہا تھا آ جائیں گے اور آپ نے کہنا ہے کہ الزام لگانا ہے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ کافی دیر ہو گئی اور وہ باہر نہیں آئی، تو جب گئے تو دیکھا کہ وہ عورت سجدے میں پڑی تھی، بدن کانپ رہا تھا۔ یہ تاریخ کے لفظ ہیں، کہا تم نے تو بھیجا تھا کہ ہمیں بہانہ دے امام کے قتل کا، کہا میں بھی اس نیت سے آئی تھی، آپ نے جو پیسے کہے تھے ان کا لالچ لے کے آئی تھی، لیکن اس قیدی نے تو میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا ہے جیسے بہشت کا منظر ہو، جہاں نہریں چل رہی تھیں، جہاں بہشتی پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی، وہاں کچھ حور و غلمان تھے جو جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں، ایسے لگا میری کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے کہ تو اس کو پر الزام لگائے گی جس کے انتظار میں کب سے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں اپنی قدر جان کر، غفلت سے باہر آ کر، اس بہت ہی
کم مدت دنیا میں اپنی آخرت کا اور اپنی ہمیشگی کا سامان کر کے اپنے ائمہ طاہرین کی خدمت میں سرخرو ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر